نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک موقع پر رب کریم فرماتے ہیں لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ بے شک۔ دوسرے موقع پر فرمائے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، بے شک۔ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، سورہ ممتحنہ 28واں پارہ۔ تیسرے موقع پر فرمائے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے۔ یہ آخر میں ایک جملے کا اضافہ ہے کہ ایسے مومن کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رہے ہیں، ولی بنا رہے ہیں اپنا۔ اب دیکھیں، یہود و نصارہ کے ساتھ جو تعلق ہے، فقہا نے قرآن کریم سے استدلالات کیے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے موالات، ایک ہے مدارات، ایک ہے مواسات اور ایک ہے معاملات۔ اس کو کیٹیگرائز کیا ہے اور کرائیٹیریا بنایا ہے، 4 کیٹیگریز ہیں کہ صرف مدارات آنا جانا وہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، مواسات ایثار اور ہمدردی وہ کافروں کے ساتھ کرنے میں انسان زیادہ اجر کا مستحق بن جاتا ہے، معاملات بھی ان سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن موالات جس کو قلبی محبت کہا گیا ہے کہ ان کے جو قلوب تمہاری طرف اتنے مائل ہو جائے کہ تم مسلمانوں سے ہی طرز تغافل برت لو، تو یہ بالکل جائز اور مناسب نہیں ہے۔ عام طور پر دوسرے کافروں میں اور یہود میں ایک فرق ہے، اور وہ ہمیں ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، اسی لیے کہ وہ فرق قرآن نے بتلایا، وہ بھی سورہ مائدہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دشمنی میں اور بغض میں، شدت میں جو زیادہ ہے، ایکسٹریم وے پر جو لوگ گئے ہیں وہ یہود ہیں۔ اور اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر بھی ملایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا، اور کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انہی یہود کو مغضوب علیہ کہا گیا، یعنی مغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ۔ مغضوب جس پر غضب ہوتا ہے، ان کو مغضوب کیوں کہا؟ یعنی الفاظ مترادفہ کے طور پر تو یہود و نصارہ دونوں مغضوب بھی ہیں، ضالین بھی، لیکن اسپیسیفک یہود کو مغضوب کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، اس پر اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، غضب علیہ ولعنہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ تو یہ جو ان کے اندر ہے، اس کی وجہ سے ان کی دشمنی بہت زیادہ سخت ہے، اور دینی اعتبار سے بھی اور پاکستان کے استحکام کے اعتبار سے بھی۔ ہم بانی پاکستان کو اپنا آئیڈیل اور ان کے بیانات کو پاکستان کی پالیسی کا حصہ تصور کرتے ہیں، تو بانی پاکستان نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ فرمایا امت مسلمہ کے قلب میں خنجر ڈالا گیا ہے، خنجر گھسایا گیا ہے۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر امریکہ نے جب اسرائیلی یہودی آبادکاری جبرن وہاں پر مسلط کی، تو فرمایا یہ ایک بے ایمانی فیصلہ ہے، اور 1917 میں اصل میں برٹش نے ان کو اس وقت سے بسانا شروع کر دیا تھا۔ تو ہم اسرائیل کو دوسرے ممالک کی بنسبت قدرے مختلف انداز سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بنیادی چیز آپ سمجھ لیں، انہوں نے فلسطین پر جبرن تسلط کیا ہے، یعنی جیسے کشمیر کے بارے میں ہمارا اصولی موقف ہے کہ ان کو خود مختاری دی جائے، ان کی اپنی مرضی ہے جس کے ساتھ الحاق کرے، یہ فلسطینیوں کو خود مختاری نہیں دے رہے۔ دوسری وجہ ٹل ناؤ، آج تک ان کی باؤنڈریز متعین نہیں ہے، وہ ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر
یہ ہے کہ وہاں ہمارا بیت المقدس ہے، اس کو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے، یا تو ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو جائے یا اسرائیلیوں کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو ان تمام چیزوں کے تناظر میں یہاں پر اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ پاکستان اور اسلام کے لیے بالکل نقصان دہ ہیں، اور جو شیخ سدیس کا خطبہ جواز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے یا ہم تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی کی ہے اور ان کے حقوق کو اپنے انداز سے اٹھایا بھی۔ دیکھیں ایک بنیادی بات یہ سمجھ لے کہ ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو سعودیہ کی جو پالیسی ہے اسے ہم اپنے لیے مطلب ایک رول ماڈل کے طور پر یا مشعل راہ کے طور پر نہیں دیکھ سکتے اور نہ لے سکتے۔ یہاں پر صرف تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے کہ یہود کے ساتھ ہمارے معاملات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایسا ہی بیت المقدس کو اپنے ناپاک جوتوں سے رونتا ہے، اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ ایسا ہی ہزاروں نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، عصمتیں لوٹی گئی، بچوں کو گولہ بارود کی نظر کیا گیا، شاعر اسلام کی توہین کی گئی۔ تو اس موقع پر اس کو تسلیم کرنا یہ در حقیقت ظالم کی حمایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ مدد کرو اپنے بھائی ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی۔ تو پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد سمجھ سے بالاتر ہے۔ فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روکو۔ بہت سی روایات ایسی ملتی ہے کہ جب ہم طاقت اور وسعت کے باوجود ظالم کو ظلم سے نہیں روکتے تو اللہ مرنے سے پہلے ان لوگوں کو بھی اس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہاں دو نقطے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے، قلبی تعلق نہ ہو۔ صحیح۔ پھر آگے فرمائے من دون المومنین، اور وہ بھی اس صورت میں کہ دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر ان فلسطینیوں کے قلب میں خنجر مارا جا رہا ہے۔ یعنی مسلمان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو المسلم کجسد واحد کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ تمام فقہاء اس بات پر متفق ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی چادر عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے اور وہ مشرق میں ہے اور مشرق کے مسلمان اس کی داد رسی پر قادر نہیں ہے تو مغرب کے مسلمانوں پر بھی اس کی مدد فرض ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر تو سرحدات اور باؤنڈریز ایک موقع پر بالکل معدوم اور مفقود نظر آتی ہے۔ تو ہم اس بنیاد کو سامنے رکھے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا یعنی ان کی امیدوں پر پانی پھیرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کی طرف سے وہ کسی دین پر نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، یہ جو نقطہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ کی کوئی ظاہری مجبوری ہے تو آپ ظاہراً تو ان کے ساتھ دشمنی کا رویہ نہ اپنائیں لیکن باطن سے دوست بھی نہ بنائیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرمائے کچھ لوگوں کے سامنے ہم مسکراتے چہروں کے ساتھ آتے ہیں وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت برسا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر اس سیناریو میں اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس تناظر میں دیکھیں گے تو یہ صرف ان کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات نہیں ہے، یعنی یہ آپ کشمیر کے اصولی موقف سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں اور یہ ظالم کی مدد بھی کر رہے ہیں اور